فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم ازاں۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 246۔ عنوان ہے تقیہ۔ ہم گزشتہ بحث میں کہہ چکے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک بدع بہت ہی قابل اعتراض اور مکروہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح تقیہ کو بھی وہ برا سمجھتے ہیں اور اس پر شیعہ بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ شیعوں کو منافق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعوں کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ میں نے اکثر اہل سنت سے گفتگو کر کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ تقیہ نفاق نہیں ہے، لیکن انہیں تو کسی بات کا یقین ہی نہیں آتا سوائے اس کے کہ جو انہیں ان کے مذہبی عصیبت نے سکھایا دیا یا جو ان کے بڑوں بزرگوں نے ان کے دل میں بٹھا دیا۔ یہ بڑے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان انصاف پسند اور تحقیق کے طالب لوگوں سے جو شیعوں اور شیعہ عقائد کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں حقائق کو چھپائیں اور یہ کہہ کر انہیں شیعوں سے متنفر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا فرقہ ہے جو رجت، بدع، تقیہ، عصمت اور متع کا قائل ہے، اور اس کے عقائد میں بہت سی خرافات اور فرضی باتیں شامل ہیں، جیسے مثلا مہدی منتظر وغیرہ کا عقیدہ۔ جو شخص ان کی باتوں کو سنتا ہے وہ کبھی اظہار نفرت کرتا ہے اور کبھی اظہار حیرت، اور یہی سمجھتا ہے کہ ان خیالات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب شیعوں کے من گھڑت اور فرضی باتیں ہیں۔ مگر جب کوئی شخص تحقیق کرتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب عقائد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے اور یہ قرآن و سنت کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلامی عقائد اور تصورات ان کے بغیر اپنی صحیح شکل اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ اہل سنت میں عجیب بات یہ ہے کہ جن عقائد کو وہ برا سمجھتے ہیں انہی عقائد سے ان کی کتابیں اور احادیث کے معتبر مجموعے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا کیا علاج کیا جائے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور جو خود اپنے عقائد کی اس لیے ہنسی اڑاتے ہیں کیونکہ شیعہ ان پر عامل ہیں۔ ہم بدع کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں کہ اہل سنت خود بدع کے قائل ہیں، لیکن اگر دوسرے بدع کے قائل ہوں تو ان پر اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے۔ اب آئیے دیکھیں تقیہ کے مسئلے میں اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں۔ اس کی بنا پر تو وہ شیعوں پر منافق ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم نے اوفی کے واسطے سے ابن عباس سے روایت بیان کی ہے کہ اس آیت الا ان تتقوا منہم تقاہ کے بارے میں ابن عباس کہتے تھے کہ تقیہ زبان سے ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو ایسی بات کہنے پر مجبور کرے جو اصل میں معصیت ہے تو وہ اگر لوگوں کے ڈر کے مارے وہ بات کہہ دے جبکہ اس کا دل پوری طرح ایمان پر قائم ہو تو اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تقیہ محض زبان سے ہوتا ہے، اور یہ روایت سیوطی تفسیر در منصور میں موجود ہے۔ یہ روایت حاکم نے نقل کی ہے، اسے صحیح کہا ہے۔ بہیقی نے بھی اپنی سنن میں عطا ان ابن عباس کے حوالے سے الا ان تتقوا منہم تقاہ
مگر ہاں ایسی صورت میں کہ تم کو ان سے کچھ اندیشہ ضرر ہو. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے. اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ تقیہ کا تعلق یعنی تقیہ کا تعلق زبان سے ہے، کہنے سے ہے، بشرطے کہ دل ایمان پر قائم ہو. عبد بن حمید نے حسن بصری سے روایت بیان کی ہے کہ حسن بصری کہتے تھے کہ تقیہ روز قیامت تک جائز ہے، اور یہ روایت سنن بقیعی مستدرک الحکم میں بھی موجود ہے. عبد بن ابی رجا نے نقل کیا ہے کہ حسن بصری اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے الا ان تتقوا منہم تقیہ، اور یہ روایت سیوطی در منصور میں موجود ہے. عبد الرزاق، ابن سعد، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حاکم سے مستدرک میں اسے صحیح کہا ہے. بہقی نے دلائل میں اس کو نقل کیا ہے. روایت یہ ہے کہ مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک عمار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہ دی اور مشرکین کے معبودوں کی تعریف نہ کی. آخر جب عمار کو مشرکین نے چھوڑ دیا تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ نے پوچھا کہو کیا گزری؟ عمار نے کہا بہت بری گزری. انہوں نے کہا مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک میں نے آپ کی شان میں گستاخی نہ کی اور ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ عمار نے کہا میرا دل تو ایمان پر پختہ اور قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ تم پر پھر زبردستی کریں تو پھر ایسا ہی کہہ دینا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سورہ نحل کی آیت نمبر 106، یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے مگر وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. ابن سعد نے محمد بن سیرین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عمار رو رہے ہیں. آپ نے ان کے آنسو پوچھے اور کہا مجھے معلوم ہے کہ کفار نے تمہیں پانی میں ڈبو دیا تھا تب تم نے ایسا کہا. اگر وہ پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں تو پھر یہی کہہ دینا. اور یہ روایت ابن سعد طبقات الکبریٰ میں موجود ہے. ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے اور بہقی نے اپنی سنن میں ان علی ان ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے کہ من کفر باللہ، کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس کے لیے سخت عذاب ہے. مگر جسے مجبور کیا گیا اور اس نے دشمن سے بچنے کے لیے زبان سے کچھ کہہ دیا مگر اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے صرف اس بات کا مواخذہ کرتا ہے جس پر ان کا دل جم جائے. اور یہ روایت حافظ احمد بن حسین بہقی سنن الکبریٰ میں موجود ہے. ابن ابی شیبہ، ابن جریر طبری، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ہوا یہ کہ یہ لوگ ایمان لے آئے اور انہیں بعض صحابہ نے مدینے سے لکھا کہ ہجرت کر کے یہاں آ جاؤ. جب تک تم ہجرت کر کے یہاں نہیں آؤ گے ہم تمہیں اپنا ساتھی نہیں سمجھیں گے. اس پر وہ مدینے کے ارادے سے نکلے. راستے میں انہیں قریش نے پکڑ لیا اور ان پر سختی کی. مجبوراً انہیں کچھ کلمات کفر کہنے پڑے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. بخاری نے اپنی صحیح میں باب المدارات من الناس میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق ابو الدرادہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن سے ہم بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے.
حلبی نے اپنی سیرت میں یہ روایت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر خیبر فتح کیا تو حجاج بن علات لام الف لا توئے نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، مکے میں میرا کچھ سامان ہے اور وہاں میرے گھر والے بھی ہیں، میں انہیں لانا چاہتا ہوں. کیا مجھے اجازت ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو آپ کی شان میں گستاخی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور کہا، جو چاہے کہو. اور یہ روایت علی بن برہان الدین شافعی انسان العیون المعروف بصیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے. امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم میں ہے کہ مسلمان کی جان بچانا واجب ہے. اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہتا ہو اور وہ شخص چھپ جائے تو ایسے موقع پر جھوٹ بول دینا واجب ہے. اور یہ روایت حجت الاسلام ابو حامد غزالی احیاء العلوم الدین میں موجود ہے. جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاشاب النظائر میں ایک روایت بیان کی ہے. اس میں لکھا ہے، فاقہ کشی کی حالت میں مردار کھانا، شراب میں لقمہ ڈبونا اور کفر کا کلمہ زبان سے نکالنا جائز ہے. اگر کسی جگہ حرام ہی حرام ہو اور حلال شاذ و نادر ہی ملتا ہو تو حسب ضرورت حرام کا استعمال جائز ہے. ابو بکر رازی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں جان جانے پر کسی عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تم کفار سے بظاہر دوستی کا اظہار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو. آیت کے الفاظ سے یہی معنی نکلتے ہیں اور اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں. قتادہ نے بھی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کی تفسیر کرتے ہوئے یہی کہا کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر کو دین کے معاملے میں اپنا دوست یا سرپرست بنائے سوائے اس کے کہ ضرر کا اندیشہ ہو. قتادہ نے مزید کہا کہ الا ان تتقوا منہم تقا، یعنی تقیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ کی صورت میں زبانی کفر کا اظہار جائز ہے. اور یہ روایت ابو بکر رازی احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے. صحیح بخاری میں عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بی بی عائشہ نے انہیں بتلایا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، لغو آدمی ہے، خیر آنے دو. جب وہ شخص آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے اس سے بات چیت کی. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پھر آپ نے اس سے گفتگو اتنی خوش اخلاقی سے کی. آپ نے جواب دیا، عائشہ، اللہ کے نزدیک وہ بدترین آدمی ہے جس سے لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے بچیں یا اس کی بدزبانی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں. یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 باب لم یکن نبی فحاشا ولا متفحشا میں ہے. اس قدر تبصرہ یہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ اہل سنت تقیہ کے جواز کے پوری طرح قائل ہیں اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تقیہ قیامت تک جائز رہے گا. اور جیسا کہ غزالی نے کہا کہ ان کے نزدیک بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہے، اور بقول رازی جمہور علماء کا یہی مذہب ہے. بعض صورتوں میں اظہار کفر بھی جائز ہے، اور جیسا کہ بخاری اعتراف کرتے ہیں بظاہر مسکرانا اور دل میں لعنت کرنا بھی جائز ہے. اور جیسا کہ صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ اپنے مال کے ضائع ہو جانے کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا بلکہ کچھ بھی کہہ دینا روا ہے. اور جیسا کہ سیوطی نے اعتراف کیا ہے، لوگوں کے خوف سے ایسی باتیں کہنا بھی جائز ہے جو گناہ ہیں. اب اہل سنت کے لیے اس کا قطعاً جواز نہیں کہ وہ شیعوں پر ایک ایسے عقیدے کی وجہ سے اعتراض کریں جس کے وہ خود بھی قائل ہیں اور جس کی روایت ان کی مستند کتابوں کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جو تقیہ کو نہ صرف جائز بلکہ واجب بتلاتی ہے. جن باتوں کی اہل سنت قائل ہیں، شیعہ ان سے زیادہ کچھ نہیں کہتے. یہ بات البتہ ہے کہ وہ تقیہ پر عمل کرنے میں دوسروں سے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں
اور وجہ اس کی وہ ظلم و تشدد ہے جس سے شیعوں کو اموی اور عباسی دور میں سابقہ پڑا۔ اس دور میں کسی شخص کے قتل کر دیے جانے کے لیے کسی کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ بھی شیعان اہل بیت میں سے ہے۔ ایسی صورت میں شیعوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں تقیہ پر عمل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تقیہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں۔ تقیہ خود ائمہ اہل بیت کا شعار تھا، اور اس کا مقصد اپنے آپ کو اور اپنے پیروکاروں اور دوستوں کو ضرر سے محفوظ رکھنا، ان کی جانیں بچانا اور ان مسلمانوں کی بہتری کا سامان کرنا تھا جو اپنے معتقدات کی وجہ سے تشدد کا شکار ہو رہے تھے، اپنے یعنی عقیدوں کی وجہ سے، جیسے مثلاً عمار بن یاسر۔ بعض کو تو عمار بن یاسر سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ اہل سنت ان مصائب سے محفوظ تھے کیونکہ ان کا ظالم حکمرانوں کے ساتھ مکمل اتحاد تھا، اس لیے نہ قتل کا سامان کرنا پڑا، نہ لوٹ کھسوٹ کا، نہ ظلم و ستم کا۔ اس لیے یہ قدرتی امر ہے کہ وہ نہ صرف تقیہ کا انکار کرتے ہیں بلکہ تقیہ کرنے والوں پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں۔ دراصل بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں نے تقیہ کی بنا پر شیعوں کو بدنام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ انہی کی پیروی اہل سنت والجماعت نے کی ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں تقیہ کا حکم نازل فرمایا ہے اور جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر کو اجازت دی کہ اگر کفار پھر ان پر تشدد کریں اور اذیت دیں تو جو کلمات کفار کہلوانا چاہیں وہ کہہ دو۔ نیز یہ کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے علماء نے بھی تقیہ کی اجازت دی ہے، تو پھر آپ ہی انصاف سے بتائیں کیا اس کے بعد بھی شیعوں پر طعن کرنا اور ان پر اعتراض کرنا درست ہے؟ صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کے عہد میں تقیہ پر عمل کیا ہے، اس وقت جب کہ ہر شخص کو جو علی ابن ابی طالب پر لعنت کرنے سے انکار کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ حجر بن عدی کندی اور ان کے ساتھیوں کا قصہ تو مشہور ہے۔ اگر میں صحابہ کے تقیہ کی مثالیں جمع کروں تو ایک الگ کتاب کی ضرورت ہوگی، لیکن میں نے اہل سنت کے حوالوں سے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ الحمدللہ کافی ہیں۔ لیکن اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ ضرور بیان کروں گا جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک دفعہ ہوائی جہاز میں میری ملاقات اہل سنت کے ایک عالم سے ہو گئی۔ ہم دونوں برطانیہ میں منعقد ہونے والی ایک اسلامی کانفرنس میں مدعو تھے۔ 2 گھنٹے تک ہم شیعہ سنی مسئلے پر گفتگو کرتے رہے۔ یہ صاحب اسلامی اتحاد کے داعی اور حامی تھے۔ مجھے بھی ان میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس وقت مجھے برا معلوم ہوا جب انہوں نے کہا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بعض ایسے عقائد چھوڑ دیں جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے پوچھا مثلاً؟ انہوں نے بے دھڑک جواب دیا، مثلاً متع اور تقیہ۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ متع تو جائز ہے اور قانونی نکاح کی ایک صورت ہے، اور تقیہ اللہ کی طرف سے ایک رعایت اور اجازت ہے، لیکن وہ حضرت اپنی بات پر اڑے رہے اور میری ایک نہ مانی، نہ ہی میرے دلائل انہیں قائل کر سکے۔ کہنے لگے جو کچھ آپ نے کہا ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، لیکن مصلحت یہی ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کی خاطر ان چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔ مجھے ان کی منطق عجیب معلوم ہوئی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی وحدت کی خاطر اللہ کے احکام کو ترک کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کا دل رکھنے کو کہا، اگر مسلمانوں کا اتحاد اسی پر موقوف ہوتا تو میں پہلا شخص ہوتا جو یہ بات مان لیتا۔ ہم لندن ایئرپورٹ پر اترے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ پولیس کے پاس پہنچے تو ہم سے برطانیہ آنے کی وجہ پوچھی گئی۔ ان صاحب نے کہا میں علاج کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنے کچھ دوستوں سے ملنے آیا ہوں۔ اس طرح ہم دونوں کسی دقت کے بغیر وہاں سے گزر کر اس حال میں پہنچ گئے جہاں سامان وصول کرنا تھا۔ اس وقت میں نے چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے تقیہ نظریہ ضرورت ہر زمانے میں کارآمد ہے؟ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ہم دونوں نے پولیس سے جھوٹ بولا،
میں نے کہا میں دوستوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے کہا میں علاج کے لیے آیا ہوں، حالانکہ ہم دونوں کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ وہ صاحب کچھ دیر مسکراتے رہے، پھر سمجھ گئے کہ میں نے ان کا جھوٹ سن لیا۔ پھر کہنے لگے کیا اسلامی کانفرنسوں میں ہمارا روحانی علاج نہیں ہوتا؟ میں نے ہنس کر کہا تو کیا ان کانفرنسوں میں ہماری اپنی دوستوں سے ملاقات نہیں ہوتی؟ اب میں پھر اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کا یہ کہنا غلط ہے کہ تقیہ نفاق کی کوئی شکل ہے، بلکہ بات اس کی الٹ ہے، کیونکہ نفاق کے معنی ہیں ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر، اور تقیہ کے معنی ہیں ظاہر میں کفر اور باطن میں ایمان۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نفاق کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ظاہر پلس کفر باطن ایزیکل نفاق۔ تقیہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی قوم میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا، اس کا مطلب ہوا کفر ظاہر پلس ایمان باطن ایزیکل تقیہ۔ یہ مومن آل فرعون اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں تھا۔ وہ فرعون اور دوسرے سب لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ فرعون کے دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں تعریف کے انداز میں کیا ہے۔ اب سامعین بتمکین آئیے دیکھیں خود شیعہ تقیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تاکہ ان کے بارے میں جو غلط سلط باتیں مشہور ہیں، جو جھوٹ بولا جاتا ہے اور طوفان اٹھایا جاتا ہے، ہم اس سے دھوکہ نہ کھا پائیں۔ شیخ محمد رضا مظفر اپنی کتاب عقائد الامامیہ میں لکھتے ہیں، تقیہ بعض موقعوں پر واجب ہے اور بعض موقعوں پر واجب نہیں۔ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ضرر کا کتنا خوف ہے۔ تقیہ کے احکام فقہی کتابوں کے مختلف ابواب میں علماء نے لکھے ہیں۔ ہر حالت میں تقیہ واجب نہیں، صرف بعض صورتوں میں تقیہ جائز ہے۔ بعض صورتوں میں تو تقیہ نہ کرنا واجب ہے، مثلاً اس صورت میں کہ جب کہ حق کا اظہار، دین کی مدد، اسلام کی خدمت اور جہاد ہو۔ ایسے موقع پر جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ بعض صورتوں میں تقیہ حرام ہے، یعنی ان صورتوں میں جب تقیہ کا نتیجہ خون ناحق، باطل کا رواج یا دین میں بگاڑ ہو، یا تقیہ کے باعث مسلمانوں کا سخت نقصان ہونے، مسلمانوں میں گمراہی پھیلنے یا ظلم و جور کے فروغ پانے کا اندیشہ ہو۔ بہرحال شیعوں کے نزدیک تقیہ کا جو مطلب ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کی بنا پر شیعوں کو تخریبی مقاصد کی کوئی خفیہ پارٹی سمجھ لیا جائے، جیسا کہ شیعوں کے بعض وہ غیر محتاط دشمن چاہتے ہیں جو صحیح بات کو سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ ہم غیر محتاط شیعوں سے بھی کہیں گے کہ اقوال غیر جو کہیں اسلام ہے مضر، اپنی زبان سے ان کی حکایت نہ کیجیے۔ اسی طرح تقیہ کے یہ بھی معنی ہے کہ اس کی وجہ سے دین اور اس کے احکام ایسا راز بن جائیں جسے شیعہ مذہب کے نہ ماننے والوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جا سکے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ شیعہ علماء کی تصانیف، خصوصاً ان کی فقہ، احکام عقائد اور علم کلام سے متعلق کتابیں مشرق و مغرب میں ہر جگہ اتنی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں کہ اس سے زیادہ تعداد کی کسی مذہب کے ماننے والوں سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ دشمنوں کے خیال کے برخلاف یہاں نہ نفاق ہے، نہ مکر و فریب، نہ دھوکہ ہے، نہ جھوٹ۔ صفحہ نمبر ہے 257، عنوان ہے متع، معینہ مدت کا نکاح۔ جس طرح تمام مسلمان فقہوں میں نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی جانب سے ایجاب و قبول کیا جائے اور مہر معین کیا جائے،
اسی طرح متع میں بھی مہر کو معین کیا جانا ضروری ہے، نیز طرفین کی طرف سے ایجاب و قبول کی بھی شرط ہے۔ مثلا لڑکی لڑکے سے کہے زوجتوں کا نفسی بے مہر قدرہ قضا و مدتا قضا، اور یہاں قضا اور قضا کی بجائے مہر کی رقم اور متع کی مدت کہنی چاہیے۔ اس پر لڑکا کہے قبل تو یا کہے رضی تو۔ شریعت اسلام میں عام طور سے جتنی شرطیں نکاح کے لیے مقرر کی گئی ہیں، کم و بیش وہ تمام شرطیں متع کے لیے بھی مقرر کی گئی ہیں۔ مثلا جس طرح محرم سے یا ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح متع بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بعض فقہا کے نزدیک اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، اسی طرح متع بھی جائز ہے۔ جس طرح نکاح کے بعد طلاق ہو جانے پر منکوحہ کے لیے عدت ضروری ہے، جس کے بعد ہی وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اسی طرح ممتوعہ بھی متع کے بعد عدت میں بیٹھتی ہے اور عدت پوری کرنے کے بعد ہی دوسرا متع یا نکاح کر سکتی ہے۔ ممتوعہ کی عدت 2 طہر یعنی 45 دن ہے، لیکن شوہر کے مر جانے کی صورت میں یہ مدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ متع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ نفقہ ہے نہ میراث، اس لیے متع کرنے والے مرد اور عورت ایک دوسرے سے میراث نہیں پاتے۔ متع سے پیدا ہونے والے بچے نکاح سے پیدا ہونے والے بچوں کی طرح حلال ہوتے ہیں اور انہیں عام بچوں کی طرح میراث اور نفقہ یعنی روٹی، کپڑا، مکان، دوا، دارو وغیرہ کے تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں اور ان کا نسب اپنے باپ سے چلتا ہے۔ یہ ہے متع کی شرائط اور حدود۔ اس کا حرام کاری سے دور کبھی تعلق نہیں، جیسا کہ بعض غلط الزام لگانے والے اور بے جا شور مچانے والے سمجھتے ہیں۔ اپنا شیعہ بھائیوں کی طرح اہل سنت والجماعت کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متع کی تشریح کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہے تو انہیں جو مہر مقرر کیا ہے دے دو، اور مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف اور مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اسی طرح اس پر بھی شیعہ اور سنی دونوں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کی اجازت دی تھی اور صحابہ نے عہد نبوی میں متع کیا تھا۔ اختلاف صرف اس پر ہے کہ کیا متع کا حکم منسوخ ہو گیا یا اب بھی باقی ہے۔ اہل سنت اس کے منسوخ ہو جانے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے متع حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نسخ حدیث سے ہوا ہے، قرآن سے نہیں۔ اس کے برخلاف شیعہ کہتے ہیں کہ متع منسوخ ہی نہیں ہوا، یہ قیامت تک جائز رہے گا۔ فریقین کے اقوال پر ایک نظر ڈالنے سے حقیقت واضح ہو جائے گی اور سامعین باتمکین کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ تعصب اور جذبات سے بالاتر ہو کے حق کا اتباع کر سکیں۔ شیعہ جو کہتے ہیں کہ متع منسوخ نہیں ہوا اور یہ قیامت تک جائز رہے گا، اس کے متعلق ان کی اپنی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی متع سے منع کیا ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے ائمہ جو عطرت طاہرہ سے ہیں، اس کے حلال اور جائز ہونے کے قائل ہیں۔ اگر متع منسوخ ہو گیا ہوتا تو ائمہ اہل بیت کو اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کو ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ علی کا گھر والوں سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا، کیونکہ گھر کا حال گھر والوں سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا۔ ہمارے نزدیک جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے اپنے عہد خلافت میں اسے حرام قرار دیا تھا، لیکن یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اس بات کو علماء اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو عمر بن خطاب کی رائے اور اجتہاد کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے متع کے بارے میں شیعوں کی رائے کا خلاصہ، جو بظاہر
بالکل درست اور صحیح ہے، کیونکہ سب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کے مکلف ہیں، کسی اور کی رائے کے نہیں، خواہ اس کا رتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، خصوصاً اگر اس کا اجتہاد قرآن اور حدیث کی نص کے خلاف ہو۔ اس کے برعکس اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ متع پہلے حلال تھا، اس کے متعلق قرآن میں آیت بھی آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی تھی، صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا تھا، لیکن بعد میں حکم منسوخ ہو گیا۔ کس نے منسوخ کیا؟ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی وفات سے قبل منسوخ کر دیا تھا، اور حاشیے میں ہے کہ یہ بات وثوق سے معلوم نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب منسوخ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روز خیبر، اور کچھ کہتے ہیں کہ روز فتح مکہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ عمرۃ القضاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منسوخ کیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ عمر بن خطاب نے متع کو حرام کیا، اور ان کا حرام کرنا ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راشدین کی سنت پر چلو اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ متع اس لیے حرام ہے کہ عمر بن خطاب نے اسے حرام کیا تھا اور سنت عمر کی پابندی اور پاسداری ضروری ہے، تو ایسے لوگوں سے تو کوئی گفتگو اور بحث بیکار ہے، کیونکہ ان کا یہ قول محض تعصب اور تکلف بیجا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اللہ اور رسول کے قول کو چھوڑ کر اس کی مخالفت کر کے کسی ایسے مجتہد کی رائے پر چلنے لگے جس کی رائے بنا بشریت صحیح کم ہوتی ہے اور غلط زیادہ۔ یہ صورت بھی اس وقت ہے جب اجتہاد کسی ایسے مسئلے میں ہو جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی تصریح نہ ہو، لیکن اگر کوئی تصریح موجود ہو تو پھر حکم خداوندی یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس بات میں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ باطل گمراہ ہو گیا۔ جسے اس قاعدے پر بھی اتفاق نہ ہو، اس کے لیے اسلامی قوانین کے بارے میں اپنی معلومات پر نظر ثانی کرنی اور قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن خود اس آیت میں بتلاتا ہے کہ جو قرآن و سنت کو حجت نہیں مانتا وہ کافر اور گمراہ ہے، اور ایک ایسی آیت پر کیا موقوف جو قرآن میں ایسی متعدد آیات موجود ہیں۔ اسی طرح اس بارے میں احادیث بھی بہت ہیں، ہم صرف ایک حدیث سے نبوی پر اکتفا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی ایسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فیصلہ کرے جس کے متعلق اللہ یا اس کے رسول کا حکم موجود ہو۔ ایک شعر ہے، تکمیل دین کے بعد نہ ترمیم سوچیے، بندہ نواز آپ رسالت نہ کیجیے۔ اس سب کے باوجود بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ خلفائے راشدین کے افعال اور اقوال اور ان کے اجتہادات پر عمل ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ان سے صرف اتنا عرض کریں گے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ وہ تو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 کا ترجمہ پیش کیا ہم نے۔ لہٰذا ہماری بحث کا تعلق صرف اس گروہ سے ہے جو یہ کہتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متع کو حرام قرار دیا تھا، اور یہ کہ قرآن کا حکم حدیث سے منسوخ ہو گیا، اور یہ روایت موجود ہے یہاں پر حاشیے میں ہے کہ واضح ہے کہ حدیث سے قرآن کا حکم منسوخ نہیں ہوتا، کیونکہ قانون سازی انبیاء کا کام نہیں، ان کا کام تو بس یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون اس کے بندوں تک پہنچا دیں۔ مگر ان لوگوں کے اقوال میں بھی تضاد ہے اور ان کی دلیل کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں۔ اگرچہ ممانعت کی روایت صحیح مسلم میں آئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کی ممانعت فرما دی تھی تو اس کا علم ان صحابہ کو کیوں نہیں ہوا جنہوں نے عہد ابوبکر میں اور عہد عمر کے اوائل میں متع کیا، جیسا کہ اس کی روایت خود صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 پر۔ عطا کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری عمرے کے لیے آئے تو ہم ان کی قیامگاہ پر گئے، لوگ ان سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے رہے، پھر متع کا ذکر چھڑ گیا۔ جابر نے کہا، ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی متع کیا ہے، اور ابوبکر اور عمر کے عہد میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متع کی ممانعت کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر ابوبکر اور عمر کے زمانے میں صحابہ کے لیے متع کرنا جائز نہ ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ متع کی ممانعت کی تھی اور نہ اسے حرام قرار دیا تھا۔ ممانعت تو عمر بن خطاب نے کی، جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ابو رجا نے عمران بن حسین سے روایت کی ہے کہ ابن حسین رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ متع کی آیت کتاب اللہ میں نازل ہوئی، چنانچہ ہم نے اس وقت متع کیا جب ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ قرآن میں کبھی متع کی حرمت نازل نہیں ہوئی، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک متع سے منع کیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے اپنی رائے سے جواباً کہا، ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ محمد کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک شخص سے مراد عمر ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 158 پر ہے۔ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک متع سے منع نہیں کیا، جیسا کہ یہ صحابی تصریح کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ نہایت صاف الفاظ میں اور بغیر کسی ابہام کے متع کی حرمت کو عمر سے منسوب کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر نے جو کچھ کہا اپنی رائے سے کہا۔ اور دیکھیے، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ابوبکر کے عہد خلافت میں ایک مٹھی کھجور یا ایک مٹھی آٹے کے عوض متع کیا کرتے تھے۔ آخر عمر نے عمرو بن حریث کے قصے میں اس کی ممانعت کر دی، اور یہ روایت صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند دوسرے صحابہ بھی حضرت عمر کی رائے سے متفق تھے، لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ بعض صحابہ تو اس وقت بھی عمر کے ساتھ تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیزان گوئی کی تہمت لگائی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اور سنیے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جابر کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ابن عباس اور ابن زبیر کے درمیان متعین کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اس پر جابر نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں متع کیے ہیں، بعد میں عمر نے ہمیں منع کر دیا تو پھر ہم نے کوئی متع نہیں کیا۔ اس لیے ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ بعض صحابہ نے جو متع کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہے، اس کا مقصد محض عمر کی رائے کی تصویب اور تائید تھی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ کسی ایسی چیز کو حرام قرار دیں جسے قرآن نے حلال قرار دیا ہو۔ تمام اسلامی احکام میں ہمیں ایک بھی ایسا حکم معلوم نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہو، اس کا کوئی قائل بھی نہیں، البتہ معاند اور متعصب کی بات اور ہے۔ اگر ہم برائے بحث یہ بات مان بھی لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کی ممانعت فرما دی تھی، تو ہم امام علی علیہ السلام کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مقرب ہونے کے باوجود، اسلامی احکام کی سب سے زیادہ واقفیت رکھنے کے باوجود فرمایا کہ متع تو اللہ کی رحمت اور بندوں پر اس کا خاص احسان ہے، مگر اس کی ممانعت نہ کر دیتے تو کوئی بدبخت ہی زنا کرتا۔ اور یہ روایت تفسیر سلبی، تفسیر طبری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ خود عمر بن خطاب نے بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے متع کی ممانعت کر دی تھی، بلکہ صاف صاف یہ کہا تھا کہ 2 متع رسول اللہ کے زمانے میں تھے، اب میں ان کی ممانعت کرتا ہوں، جو متع کرے گا اسے سزا دوں گا۔ ان میں ایک متع حج ہے اور دوسرا عورتوں کے ساتھ متع ہے۔ اور یہ روایت فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ حضرت عمر کا یہ قول مشہور ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل اس بات کی بہترین گواہ ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں متع کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ کچھ لوگ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے اس کے حلال ہونے کے قائل ہیں، اور کچھ لوگ عمر بن خطاب کی پیروی میں اسے حرام کہتے ہیں۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کرنے کو کہا ہے، تو عروہ بن زبیر نے کہا متع سے تو ابو بکر اور عمر نے منع کر دیا تھا۔ ابن عباس بولے یہ عروہ کا بچہ کیا کہتا ہے؟ کسی نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے متع سے منع کر دیا تھا۔ ابن عباس نے کہا مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جلد ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور یہ کہتے ہیں کہ عمر اور ابو بکر نے منع کر دیا۔ اور یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 337 پر موجود ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے حج کے متع کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جائز ہے۔ پوچھنے والے نے کہا آپ کے والد نے تو اس سے منع کیا تھا۔ ابن عمر نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میرے والد تمتع سے منع کریں اور رسول اللہ نے خود تمتع کیا ہو تو میں اپنے والد کی پیروی کروں یا رسول اللہ کے حکم کی؟ اس نے جواب دیا ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی۔ یہ روایت جامع ترمذی کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 157 پر موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت نے عورتوں کے متع کے بارے میں تو عمر کی بات مان لی، لیکن متع حج کے بارے میں ان کی بات نہ مانی، حالانکہ عمر نے ان دونوں سے ایک ہی موقع پر منع کیا تھا، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس پورے قصے میں اہم بات یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں نے عمر کی بات کو غلط بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں متع قیامت تک حلال اور جائز رہیں گے۔ کچھ علماء اہل سنت نے بھی اس بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اتباع کیا ہے۔ ان میں سے تیونس کے مشہور عالم اور زیتونہ یونیورسٹی کے سربراہ شیخ طاہر بن عاشور کا ذکر کروں گا۔ انہوں نے اپنی مشہور تفسیر التحریر والتنویر میں آیت فما استمتعتم بہ منہن کی تفسیر کے ذیل میں متع کو حلال کیا ہے۔ علماء اسی طرح اپنے عقیدے میں آزاد ہونا چاہیے اور جذبات اور عصبیت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں فیصلہ کن اور ناقابل تردید دلائل شیعوں کی تائید میں موجود ہیں، جن کے سامنے انصاف پسند اور ضدی طبیعت دونوں کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ حق ہی غالب رہتا ہے، کوئی اسے ملغوب نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو امام علی علیہ السلام کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ متع رحمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، اور واقعی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ متع شہوت کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھاتا ہے جو کبھی کبھی انسان کو مرد
ہو یا عورت اس طرح بے بس کر دیتے ہیں کہ وہ درندہ بن جاتے ہیں۔ کتنی ہی عورتوں کو مرد اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے بعد قتل کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ نے زانی اور زانیہ کے لیے اگر شادی شدہ ہوں تو سنسار کیے جانے کی سزا مقرر کی ہے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم رکھے، جبکہ اسی نے ان کو اور ان کی فطری خواہشات کو پیدا کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ جب خدائے غفور الرحیم نے اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے متع کی اجازت دے دی ہے تو اب زنا وہی کرے گا جو بالکل ہی بدبخت ہوگا۔ یہی صورت چوری کی ہے۔ چور کی سزا قطع ید ہے، لیکن اگر مفلسوں اور محتاجوں کے لیے بیت المال موجود ہے تو کوئی بدبخت ہی چوری کرے گا۔ الہی میں معافی کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نوجوانی میں دین اسلام سے سخت خفا تھا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ اسلام کے احکام بہت سخت اور ظالمانہ ہیں، جو مرد عورت دونوں کے لیے جنسی عمل پر سزائے موت تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جنسی عمل طرفین کی ایک دوسرے سے محبت کا نتیجہ ہو، پھر سزائے موت بھی کیسی بدترین موت، سنسار کرنے کی سزا، اور وہ بھی مجمع عام میں کل عالم دیکھے۔ اس طرح کا احساس اکثر مسلمان نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، خصوصاً آج کل کے زمانے میں جب کہ مخلوط سوسائٹی بے پردگی اور بیہودہ طور طریقوں کی وجہ سے ان نوجوانوں کی لڑکیوں سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے، اسکول کالج میں، سڑک پر اور ہر جگہ۔ یہ کوئی معقول بات نہیں ہوگی اگر ہم ایسے مسلمان کا موازنہ جس نے قدیم طرز کے اسلامی معاشرے میں تربیت پائی ہو اس مسلمان سے کریں جو نسبتاً ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہو، جہاں ہر معاملے میں مغرب کی تقلید کی جاتی ہو۔ اکثر نوجوانوں کی طرح میری بھی جوانی مغرب تہذیب اور دین کے درمیان، یا یوں کہہ لیجیے کہ جنسی جبلت اور خواہش اور خوف خدا اور آخرت کے درمیان مستقبل اور دائمی کشمکش میں گزری ہے۔ ہمارے ملکوں میں خوف خدا ہی رہ گیا ہے، زنا کی دنیاوی سزا تو غائب ہو چکی ہے۔ اس لیے مسلمان صرف اپنے ضمیر کو جواب دہ ہے، اب یا تو وہ خطرناک ہو سکتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کو دھوکہ دے کر وقتاً فوقتاً بدکاری کے گڑھے میں گرتے رہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی شریعت کے اسرار جب ہی ہماری سمجھ میں آتے ہیں جب مجھے تشیع سے واقفیت ہوئی ہو۔ میں نے شیعہ عقائد کو ایک رحمت جانا اور ان عقائد پر سماجی، اقتصادی اور سیاسی مشکلات کا حل پایا۔ انہی عقائد کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین میں آسانی ہی آسانی ہے، مشکل کا نام نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ امامت رحمت ہے، عصمت ائمہ کا عقیدہ رحمت ہے، بدا رحمت ہے، قضاء و قدر سے متعلق شیعہ جو کچھ کہتے ہیں رحمت ہے، تقیہ رحمت ہے، نکاح متع رحمت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جو سب کچھ وہ حق ہے جس کی تقسیم خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی،